نیکسٹ ہیں جی آسن شاہ ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی رہنما سینیٹر حامد خان کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ڈیل کر کے رہا ہوئے تو اس سے ان کی سیاست کو شدید نقصان پہنچے گا۔ آپ چونکہ عمران خان کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کر لے گا؟ میرا نہیں خیال۔ عمران کا ٹائپ، میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں نے عمران جیسی خوبیاں بھی کبھی، میں اب 70+ ہوں، قبر کنارے پہنچا ہوا بندہ، میں ویسے بھی آج تک بھی جھوٹ نہیں بولتا، پتہ نہیں کیوں، مجھے کوئی جنت دوزخ کا کوئی یہ نہیں ہے رولا، میرا اخلاقی نہیں، میرا ٹائپ ہی نہیں ہے۔ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ بھی میرے جیسا ہی ہے، میرے والد مجھ سے تنگ تھے، میں اس سے تنگ ہوں، اس لیے کہ منہ پھاڑ کے سچ بول دینا۔ اچھا تو ڈیل کر کے اس کا، اچھا میں نے عمران کے بارے میں یہ بات بہت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ میں نے ویسی خوبیاں بھی کسی میں نہیں دیکھی، کسی میں نہیں دیکھی۔ اب یہ ایک 72 سالہ بوڑھا یہ بات کر رہا ہے تو مذاق نہیں ہے، پوری دنیا دیکھی ہے، بے شمار لوگوں سے ملے ہیں، پاکستان کا پولیٹیکل جتنا ایلیمنٹ ہے، اس کے بڑے بڑے نام جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہا ہے، نہیں کہانیوں میں بھی نہیں پڑھا، دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان کی خوبیاں، اسی طرح چند اس کی ہیں خامیاں۔ اچھا اس کی چند خامیاں ایسی ہیں جن کو آپ خوبیاں بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی چند خوبیاں ایسی ہیں جن کو آپ چاہیں تو خامیاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ڈیل چھیل والا تو کھاتا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ عمران کی مینٹالٹی میں ایک انگریزی جملے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ہیو اے ڈیٹ ود دا ہسٹری، میرا معاملہ تاریخ کے ساتھ ہے، تو اس طرح کے آدمی کے ساتھ ڈیل چھیل۔ دوسری بات، تازہ ترین مثال آپ کے سامنے ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ 7ویں آسمان سے پاتال میں بندہ سیدھا گیا، کیوں؟ ختم، آئے سرکاری پروٹوکول فلانا ملا ملایا پھر کچھ نہیں۔ تو ایک تازہ ترین مثال ہے۔ بھٹو کیوں لیجنڈ ہے؟ بھٹو کو سینگ لگے ہوئے تھے، بھٹو نے حماقتیں نہیں کی، بھٹو نے غلط بیانی نہیں کی، سب کچھ کیا ہے۔ یعنی بھٹو کی پالیٹکس شروع کہاں سے ہوئی تھی، تاشقند کا راز آج تک نہیں پتا، روٹی کپڑا مکان کیا مل گیا تھا؟ تو نہیں، بٹ ہی آلسو ہیڈ اے ڈیٹ ود دا ہسٹری۔ اس نے کہا تھا میں ضیاء الحق کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا، تاریخ کے ہاتھوں مرنا پسند نہیں کروں گا۔ تو اب اس طرح کے مثال بھی سامنے ہو، پھر مزاج بھی آپ کا ویسا ہی ہو، تو باقی اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں۔ آخری فیصلے کہیں اور ہونے ہوتے ہیں۔ تو کئی ماہ گزر گئے، کوئی بات نہیں، ان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں، اپنے رویے لہجے میں تبدیل لائے بغیر، اس کی بھی خیر ہے۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پالیٹکس ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے، اور اس کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ایک سیاستدان کا رویہ پانی والا ہونا چاہیے، بھاپ بن کے اڑ جائے، بھاپ کی شکل اختیار کر لے، دل کرے تو برف بن جائے، دل کرے تو بارش، دل کرے تو آبشار بن کے اوپر سے گرے، ضرورت پڑے تو چشمہ بن کے باہر کی طرف آئے، پھر ضرورت محسوس کرے تو کبھی بادل کا روپ دھار لے۔ سو پانی کی طرح یہ لکڑی لوہا پتھر ٹائپ نہیں ہوتا، اور یہ سنت بھی ہے ہمارے آقا کی۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، پھر فتح مکہ کے موقع پہ ایویں تو نہیں ان کو رحمت اللہ العالمین کہتے، حالانکہ ان میں سے کسی ایک کی گردن اس کے سر پہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس ہند کو بھی معاف کر دیا جس نے حضرت امیر حمزہ جیسی خوبصورت عالی شان شخصیت کی ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کی تھی۔ تو سیاست میں جیسی بھی ہو، اچھی ہو بری ہو، پاکستانی سیاست جیسی ہے، آپ جانتے ہیں میرا کیا اوپینین ہے، اس میں فلیکسیبلٹی
دوسری بات یہ ہے کہ دیر کمز اے لیول، فلیکسیبلٹی کا بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک لیول ہوتا ہے کہ بیونڈ دس آئی ول ناٹ گو. اور باقی یہ رہ گیا کہ جی کئی ماہ گزر گئے تو کوئی بات نہیں، چند ماہ اور گزر جائیں گے، بٹ الٹیمیٹلی کیا ہے، واٹ از دس. اس لیے کوئی پریشان کن بات نہیں ہے. اور اتنے طویل محنت تجربے سے عمران نے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بنائی، یہ مذاق نہیں ہے. یہ کب کے پیپلز پارٹی اور پھر یہ نون لیگ کی یہ سارے تہ تو لگا کے سائڈ پہ کر دیے. یہ ریالٹی ہے. ایک آدمی جس نے پوری زندگی ایک رول ماڈل کے طور پہ گزاری، کرکٹر تھا، اس میں اپنا پیک، اس کے بعد وہ ویلفیئر کی طرف آیا، چین بنا دی. شوکت خان یہ خالہ جی کا باڑا ہے، اس نے تو کوئی جاتی عمرے شاتی عمرے نہیں بنایا. اور یہ کچھ لوگوں کی عادت ہے، وہ بھونکتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک اور لیول پہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو بنی گالا کی بات کرتے ہیں جی کہ جی ایکڑوں میں گھر ہے، وہ کوئی شرم حیا کرو، کبھی قیمت تو دیکھو اس کی. وہ تو اس وقت ویرانہ تھا، اس کو چونکہ کھلی جگہوں پہ فلانا. یہ ایک زمانے میں میرے بارے میں کسی نے بکواس کی تھی کہ جی فارم ہاؤس پہ رہتے ہیں. وہ بھائی آج سے 25 سال پہلے جب ہم نے وہ خریدا، اس وقت تو زمین کا ریٹ کیا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے شہر، تو پھر زمینوں کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں. لیکن جب خریدا اس وقت تو دیکھو، یہ نیچر کے ساتھ محبت کی بات ہوتی ہے. فارم ہاؤس پتہ نہیں وہ کم ظرف ہوتے ہوں گے جن کے لیے یہ کوئی لگژری ہوتی ہے، نہیں. یو گرو یور اون ویجیٹیبلز، آپ پرندے رکھتے ہو، جانور رکھتے ہو، یہ وہ وغیرہ، پلانٹیشن کرتے ہو. میں بیسمنٹ میں بیٹھا ہوں اس وقت، میرے اس طرف بھی پودے لگے ہوئے ہیں، پرندے ہیں، فوارہ چل رہا ہے. اور میرے اس طرف بھی جدھر ہمارے یہ جو کیمرہ مین ہے خاور، ادھر وہ کھڑے ہیں، وہ ڈرائنگ روم والی سائڈ ہے، اس طرف بھی پودے لگے ہوئے ہیں، پرندے ہیں، اور فوارہ چل رہا ہے. یہ لیکن بہرحال جنہوں نے کیڑے نکالنے ہوں، کم ظرف ہوں، انہوں نے تو کرنا ہی ہوتا ہے. باقی کوئی بات نہیں، جہاں اتنے مہینے گزر گئے، چند مہینے اور صحیح، باقی آخری فیصلہ تو کہیں اور ہونا ہوتا ہے. وہ جو بھی ہوا، وہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے جس فیلڈ میں ہاتھ لگایا، ہی ڈیڈ ونڈرز. ختم. پاکستان میں کوئی دوسری مثال نہیں کہ ایک آدمی 3 مختلف 4 میدانوں میں، ورلڈ کپ کدھر ہے، شوکت خانم کدھر ہے، نمل یونیورسٹی کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تعلیمی ہے، اور پھر پالیٹکس ہے. وہ یار 4 میدانوں میں ایک آدمی کی فتوحات آپ وہ انکار ہی نہیں کر سکتے. وہ کمینے سے کمینہ دشمن بھی ہو تو اس بات کو انکار نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال